کیا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولادیں آج بھی ہماری اس دنیا میں موجود ہیں؟ اگر ہیں تو پھر کہاں ہیں؟ یہ سید کون ہوتے ہیں؟ اور کیا انڈیا اور پاکستان جیسے علاقوں میں بھی اصلی سید پائے جاتے ہیں؟ اگر پائے جاتے ہیں تو پھر ان کا اتہاس کیا ہے؟ مطلب یہ لوگ مکہ مدینہ سے ہزاروں کلومیٹر دور اس علاقے میں اتہاس میں کب اور کیسے آئے تھے؟ اور پھر یہ جو ہم لوگ آج کل انڈیا، پاکستان، ایران، ان سارے علاقوں میں جو عام طور پر لوگوں کے نام کے ساتھ قاضوی، رضوی، نقوی یا پھر عسکری اس طرح کے ٹائٹل دیکھتے ہیں، ان کا اور سیدوں کا کیا کنیکشن ہے؟ ان سارے ہی کمپلیکیٹڈ سوالوں کے جواب بڑی ہی آسان بھاشا میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج۔ اب نسل نبی کے بارے میں کچھ بھی جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود نبی علیہ السلام کی اولادوں کی طرف چلنا ہوگا۔ ان کی ٹوٹل 7 اولادیں تھیں، جس میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کہ جن کے نام حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم ہوا کرتے تھے، ان تینوں کی ہی زندگی کافی کم ہوئی، بلکہ یہ کہیے کہ تینوں کی بچپن میں ہو گئی تھی۔ باقی رہا سوال 4 بیٹیوں کا، تو ان کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سب سے خاص اور سب سے مشہور حضرت بی بی فاطمہ تھا۔ اب نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن یہ جو 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے بھی 3 بیٹیوں کی جو اولادیں ہوئیں وہ زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہ سکیں۔ مطلب کسی کی اولادیں کم عمر میں ہی وفات پا گئیں تو کچھ کی حیات رہیں بھی، مگر ان کی نسلیں لمبے وقت تک سروائیو نہ کر سکیں۔ لیکن ہاں، یہاں پر ایک بیٹی ایسی تھی کہ جن کی اولادیں بھی ہوئیں، ان کی نسلیں بھی آگے بڑھیں، ایسی بڑھیں کہ آج تک اس دنیا میں موجود ہیں اور دنیا کے الگ الگ علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بلکہ دوسرے شبدوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی بیٹی کے ذریعے سے ہی خود آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولادیں، ان کی نسلیں آج کے دور میں دنیا کے الگ الگ علاقوں میں موجود ہیں۔ یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا تھیں، کہ جن کا نکاح نبی علیہ السلام کے کزن، اسلام کے چوتھے خلیفہ، اتہاس کے سب سے بڑے یودھاؤں میں سے ایک حضرت علی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس طرح سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل ان کے بیٹوں کی بجائے ان کی ایک بیٹی حضرت بی بی فاطمہ اور داماد حضرت علی کے ذریعے سے چلی۔ تو اب اگر یہاں پر حضرت علی کی بات کی جائے تو اپنی پہلی اور سب سے محبوب بی بی حضرت فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں تو انہوں نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یا پھر کچھ اور بھی الگ الگ ریزنز کی وجہ سے حضرت علی نے نہ صرف عرب کے الگ الگ قبیلوں اور الگ الگ خاندانوں کی کئی الگ الگ عورتوں سے شادی کی، بلکہ ان کی بے شمار اولادیں بھی ہوئیں۔ ان کی اولادوں کی تعداد کو لے کر ہسٹورینز اور مسلم اسکالر دونوں ہی گروپ کے اندر ڈسپیوٹ پایا جاتا ہے۔ مطلب کوئی تو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی تعداد ملا کر 33 بتاتا ہے، کوئی 35 بتاتا ہے، تو کوئی اس سے بھی آگے پیچھے بتاتا ہے۔ مگر ہاں، یہ بات کلیئر ہے کہ اتنی زیادہ اولادوں میں سے بھی وہ اولادیں گنی چنی ہی تھیں کہ جن کی نسلیں لمبے وقت تک آگے بڑھی، آج تک ہماری اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں پر بات حضرت علی کی اولادوں کی ہو رہی ہے، نہ کہ نبی علیہ السلام کی اولادوں کی، کیونکہ بعد میں حضرت علی نے جتنی بھی عورتوں سے نکاح کیا، ان کی جتنی بھی اولادیں ہوئیں، ان کی جو نسلیں آج تک اس دنیا میں موجود ہیں، وہ حضرت علی کی اولادیں تو کہلائی جائیں گی، لیکن نبی کی اولادیں نہیں کہی جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی اولادیں صرف وہی ہو سکتی ہیں کہ جو حضرت علی کی تو اولاد ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد ہوں، جن کے اندر ڈائریکٹ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون موجود ہے۔ تو پھر اب سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ حضرت علی کی یہ جو 30 سے 40 کے بیچ اولادیں تھیں، ان میں سے خاص طور سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ کتنی اولادیں تھیں؟ تو ساتھیوں، ان دونوں کی اولادیں تھیں 5، مطلب کہ 5، جس میں سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان 3 بیٹوں میں سے 2 کا نام تو آپ میں سے ہر انسان جانتا ہی ہوگا، مطلب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، جبکہ جو حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کے تیسرے، ان کا نام کتابوں میں محسن بتایا گیا ہے۔ مسلم اسکالرز اور اتہاسکار یہ مانتے ہیں کہ ان کا انتقال بھی بچپن میں ہو گیا تھا۔
تو آخر میں پھر حضرت بی بی فاطمہ کی، بلکہ یہ کہیے کہ خود نبی علیہ السلام کی نسل صرف اور صرف ان دو نواسوں سے آگے بڑھی۔ آج کے دور میں پوری دنیا میں جتنے بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، تو دراصل ان تمام لوگوں کا شجرہ، ان کا فیملی ٹری انہی دونوں لوگوں سے جا کر جڑتا ہے، اور انہی تمام لوگوں کو ہی ہماری اس دنیا میں آج سید یا پھر شریف کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی دھیان رکھنے والی ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے علاوہ حضرت علی کی باقی بیویوں سے جو اولادیں تھیں، ان میں حضرت محمد ابن حنفیہ یا حضرت عباس جیسے کچھ ایسے بیٹے تھے کہ جن کی اولادیں بھی خوب پھلی پھولی بلکہ آج بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ نبی سے کنیکٹڈ نہیں ہیں بلکہ وہ صرف حضرت علی سے کنیکٹڈ ہیں، تو اسی لیے ان کو سید اور شریف کی بجائے اوان یا اس طرح کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ کسی سیپریٹ ویڈیو میں اس پر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، فی الحال آج اپنے مدعے پر فوکس کرتے ہیں۔ حضرت علی کے ان دونوں بیٹوں میں سے سب سے پہلے چھوٹے بیٹے مطلب کہ حضرت امام حسین کی اولادوں پر نظر ڈالیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کربلا سے صرف اور صرف ان کے ایک بیٹے ہی زندہ بچ سکے تھے، جن کو ہم لوگ امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ لوگ یہ بھی جان لیجئے کہ ہم لوگ عام طور پر شیعہ گروپ کے یہ جو 12 اماموں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، یہ بھی دراصل انہی حضرت امام زین العابدین کی اولادوں میں سے ہیں۔ خود یہ حضرت زین العابدین چوتھے امام ہیں، کیونکہ پہلے حضرت علی، دوسرے حضرت امام حسن، تیسرے حضرت امام حسین اور چوتھے یہ، بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ پوری ایک لڑی ہے، کیونکہ ہر امام دراصل پچھلے امام کی اولاد ہی تو تھے۔ اب ویسے تو سنی گروپ شیعہ لوگوں کی طرح پولیٹیکلی اس امامت کے کانسیپٹ پر یقین نہیں رکھتا ہے، لیکن یہ جتنے بھی امام تھے انڈیویجولی سنی گروپ میں بھی ان کی حد سے زیادہ کی جاتی ہے، بلکہ سنی لوگ بھی عام طور پر ان کو امام ہی کہتے ہیں۔ اب یہ جو حضرت امام زین العابدین ہیں، ان کے ایک بیٹے ہوا کرتے تھے جن کا نام حسین الاصغر تھا۔ ان کے بارے میں ہی ایتہاسک طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کی اولادیں ہجرت کر کے ایران، پاکستان اور انڈیا والی سائیڈ میں آئی تھیں اور وقت کے ساتھ یہیں آباد ہو گئی تھیں۔ ایران کے جو موجودہ سپریم لیڈر ہیں سید علی خامنائی، ان کا شجرہ انہی سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ انڈیا کے اتر پردیش کے آس پاس کے علاقوں میں بسنے والے کنتوری سید یا پھر جو آبدی سید ہیں، وہ بھی اپنا شجرہ یہیں سے جوڑتے ہیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ امامت کا ہے تو حضرت امام زین العابدین کے بعد ان کے جس بیٹے کو اگلا مطلب کہ 5واں امام مانا گیا، ان کا نام ہے حضرت امام باقر، مگر پھر ان کے بھی زیادہ تر بیٹوں کا انتقال بہت کم عمر میں ہی ہو گیا تھا، تو اسی لیے ان کے وہ اکلوتے بیٹے کہ جن سے نہ صرف ان کی نسل آگے بڑھی بلکہ وہ ان کے بعد امام بھی چنے گئے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہسٹری کی ایک مشہور پرسنالٹی حضرت امام صادق تھے۔ حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے دور میں دنیا کے سب سے بڑے مسلم اسکالر کے طور پر دیکھے جاتے تھے۔ سنیوں کے بھی 2 بڑے امام یعنی کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک ان کے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے، لیکن ساتھیوں ان چھٹے امام مطلب کہ حضرت جعفر صادق کے بعد ہم لوگوں کو شیعہ گروپ کے اندر بھی ایک بٹوارا نظر آتا ہے، وہ اس طرح سے کہ حضرت جعفر صادق کی وفات کے بعد جہاں ایک طرف زیادہ تر لوگوں نے ان کے ایک بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کو اپنا اگلا مطلب کہ 7واں امام مانا، تو وہیں دوسری طرف شیعہ لوگوں کا ایک چھوٹا گروپ ایسا بھی تھا کہ جس نے حضرت امام جعفر صادق کے ایک دوسرے بیٹے اسماعیل کو اپنا امام چن لیا۔ اب جن لوگوں نے حضرت موسیٰ کاظم کو اپنا امام چنا تھا وہ 12 شیعہ کہلائے، اور یہ وہی گروپ ہے کہ جو آج کے دور میں ایران، انڈیا، پاکستان یا عراق وغیرہ کے علاقے میں میجورٹی میں پایا جاتا ہے، بلکہ جو ٹوٹل شیعہ پاپولیشن ہے اس کا 80% سے بھی زیادہ بناتا ہے۔ جبکہ جن لوگوں نے حضرت جعفر صادق کے ایک دوسرے بیٹے اسماعیل کو چنا تھا، آگے چل کر اسماعیلی شیعہ کہا گیا، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے 10ویں 11ویں صدی کے قریب میں جا کر مصر کے اندر پہلی شیعہ خلافت مطلب کہ فاطمی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔
آج کے دور میں یہ جو آپ لوگ آغا خانی ورڈ سنتے ہیں یا ان کے اماموں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، یہ بھی دراصل اسی اسماعیلی شیعہ گروپ کی ایک برانچ ہے۔ ویسے اگر آپ لوگوں کو اس بارے میں جاننا ہے کہ خود شیعہ لوگوں کے اندر بھی کتنے فرقے ہیں، یہ کب اور کیسے الگ ہوئے تھے، تو اس کے بارے میں آلریڈی ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ لوگ 12 شیعہ، بہرا، اسماعیلی، زیدی، تمام لوگوں کے بارے میں ہی آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ اب یہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم تھے کہ جن کو زیادہ تر لوگوں کی طرف سے ہی حضرت امام جعفر صادق کے بعد اپنے 7ویں امام کے طور پر دیکھا گیا تھا، ان کی اولادوں کو ہی آگے چل کر کاظمی سید کہا گیا۔ ان کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ آج کے دور میں آپ لوگوں کو عراق کے کربلا، ایران کے بہت سارے علاقوں میں اور ہاں انڈیا پاکستان علاقوں میں نظر آ جائیں گے، اور یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ کاظمی لگاتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سید روح اللہ خمینی کے جو ایران کے پہلے سپریم لیڈر ہوا کرتے تھے اور جنہوں نے ہی 1979 کی کرانتی کو لیڈ کیا تھا، وہ بھی دراصل یہی کاظمی سید ہوا کرتے تھے۔ ویسے آپ میں سے زیادہ تر لوگ آلریڈی جانتے ہوں گے کہ ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ یو پی کے بارہ بنکی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت امام موسیٰ کاظم کے بعد ان کے بیٹے امام علی رضا کو 8واں امام مانا گیا، یا جن کو اردو میں عام طور پر لوگ امام علی رضا بھی کہتے ہیں۔ ویسے ان کی اولادیں بھی آج عراق اور ایران جیسے علاقوں میں بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں، اور وہاں کے علاقے کے لوگوں کی طرف سے ان لوگوں کو رضاوی سید کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے امام الجواد کو 9واں امام مانا گیا، اور ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے ہوا کرتے تھے جن کا نام موسیٰ المبارکہ تھا۔ ان کی اولادوں کے بارے میں ایتہاسک طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان جیسے علاقوں میں آ کر آباد ہوئیں، اور آج کے دور میں ان دونوں علاقوں میں سید ہیں وہ دراصل انہی کی نسل سے ہیں۔ امام جواد کے بعد اب ان کے جو بیٹے تھے امام علی ہادی، یا جن کا نام علی نقی بھی ہوا کرتا تھا، ان کو 10واں امام مانا گیا۔ اب کیونکہ ان کا ایک نام نقی بھی ہوا کرتا تھا تو اسی لیے ان کی جو اولادیں تھیں ان کو آگے چل کر نقوی سید کہا جانے لگا۔ انڈیا، پاکستان جیسے علاقوں میں نقوی سید بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، بلکہ خاص طور سے انڈیا میں رہنے والے لوگ تو ہمیشہ نقوی نام ادھر ادھر سنتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت امام علی ہادی، یا جن کو آپ امام علی نقی بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے بعد پھر ان کے بیٹے امام حسن العسکری کو 11واں امام مانا گیا۔ ان کی خود کی بھی کئی اولادیں تھیں، اور پھر ان کی اولادوں کی اولادیں، مطلب کہ ان کی نسلیں بھی خوب پھلی پھولی۔ ایون ان کے ایک بیٹے علی اکبر کی نسلیں آج کے دور میں آپ لوگوں کو ازبیکستان، خراسان اور انڈیا پاکستان کے بھی کئی علاقوں میں ملیں گی۔ آگے بڑھیں تو حضرت امام حسن العسکری کے بعد ان کے بیٹے امام المہدی کو 12واں امام مانا گیا، لیکن کیونکہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عباسیوں کے خطرے کی وجہ سے ان کو خفیہ طور پر کہیں چھپا دیا گیا تھا، تو اسی لیے آج کے دور میں ان کی اولادوں کے بارے میں کچھ بھی بتانا، کچھ بھی کلیم کرنا ممکن نہیں ہے۔ باقی یہ جو کچھ بھی ہم نے جانا، یہ نبی علیہ السلام کے شجرے کی صرف ایک شاخ ہے، مطلب کہ حضرت امام حسین سے چلنے والی نسل، جبکہ جو دوسری شاخ ہے جو حضرت امام حسن سے چلتی ہے، اس کو ہم اس سیریز کے اگلے پارٹ میں ڈسکس کریں گے، جس کے لیے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کریں۔